ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے ڈیجیٹل ایسٹس، اور پاکستان کے اندر کیونکہ پوارا نے باقاعدہ نظام وضع کر دیا ہے، اس وجہ سے اب میرے خیال سے اس موضوع کے اوپر بات بھی کی جا سکتی ہے اور گفتگو کا آغاز بھی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں کافی سالوں سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے لوگوں میں آپ ایجوکیشن پیدا کریں، تعلیم لائیں گے تو لوگ کام شروع کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کی نااہلی ہم نے پیمز اسپتال میں دیکھی، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہم نے پیمز اسپتال کا دیکھا، اسی طرح ہم نے ملک کے دیگر جو بھی سیکٹرز ہیں وہاں پر بھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھا ہے۔ جو لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس ملک کا برا نہیں چاہیں گے، اور میں کبھی بھی اس ملک کے کسی بھی شخص کے اوپر شک کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ مجھے پتہ ہے پاکستانی سارے ہی ملک سے محبت کرتے ہیں۔ ایک چیز ایک دن آپ بری کہہ دیتے ہیں، دوسرے دن اچھی کہہ دیتے ہیں، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ پاکستان پائنیئر تھا ڈیجیٹل بینکنگ میں، پاکستان پائنیئر تھا آٹومیشن ان فائنینشل سروسز میں، لیکن جب بات آئی ڈیجیٹل ایسٹس اور کرپٹو کرنسی کے اندر ہم ڈر گئے، کیونکہ ہمیں خوف یہ آ گیا کہ ڈی سینٹرلائزڈ فائنینس سرکار سے ساری قوت لے کر عوام کو دے دے گی، اور ہم اپنی پریشانی کی وجہ سے اور چند افراد کے مفادات کے تحفظ کی خاطر ہم نے اتنا ڈیلے کر دیا اس معاملے کو کہ آج 2026 میں جا کر ہماری آنکھیں کھلی، ہم نے قوانین وغیرہ بنائے۔ یہ بھی میں کہتا ہوں کافی حد تک کریڈٹ یہ بلال بن ثاقب صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے بڑی محنت کی، کاوش کی۔ وہ چیئرمین پوارا بھی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، کاوش کی۔ بڑا مشکل تھا سرکاری ملازمین اور سرکاری اداروں سے اس چیز کو کسی طرح شفافیت کے ساتھ آگے بڑھانا، لیکن انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ میں کافی ان کو کریڈٹ دوں گا، ورنہ شاید ایک دہائی ہم اور پیچھے رہ جاتے۔ تو یہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے میں کہوں گا کہ فاسٹ کام ہو گیا۔ ڈیفینیٹلی ان کو کریڈٹ ملنا بھی چاہیے، اور میں پیشکار سے بھی گزارش کروں گا کہ بلال بن ثاقب صاحب کو بھی پروگرام میں بلائیں تاکہ ہم ان سے اس موضوع پر بات کر سکیں۔ ان کی بڑی محنت، بڑا کام ہے ان کا اس بارے میں، اور ہمارے ملک کو اس طرح کی ہی جواں طبیعت کے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ملک کی معیشت کو آگے لے کر چلیں۔ یہی فیوچر ہے، اسی کو آگے لے کر جانا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب محمد ہارون صاحب، جو کہ اس شعبے کے ماہر بھی ہیں، سابقہ ادوار میں بینکر بھی رہے ہیں، بینکنگ سے پھر اس فیلڈ کی طرف آئے ہیں، اور ان کی کافی گرفت ہے ان موضوعات پہ بارہا ہمارے پروگراموں میں آتے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ جی بہت شکریہ علی بھائی۔ اب بات کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے اوپر، یا ابھی بھی کوئی قطعاً پابندی موجود ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے بہت فٹ بال کھیلا گیا ہے، کبھی کوئی ٹھڈا مار کے کہہ دیتا تھا کہ آج سے ناجائز ہو گیا، کبھی کوئی ٹھڈا مار کے کہہ دیتا تھا آج سے جائز ہو گیا۔ تو اب اس میں کوئی کلیئرٹی آ گئی ہے؟ ذرا وضاحت سے بتائیے گا۔ جی بالکل اس میں کلیئرٹی آ گئی، بلکہ جب ایک لیٹر جاری ہوا تھا اپریل 2026 میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم نے ایک لیٹر نکالا تھا 2018 میں، جس میں تمام باقاعدہ بینک کو تنبیہ کی گئی تھی کہ آپ کسی بھی ڈیجیٹل ایسٹ کی کرنسی کے لین دین میں شامل نہیں ہوں گے، وہ ڈر اور خوف 2018 سے لے کے 2026 تک رہا۔ لیکن پاکستانیوں کا جو ایک بھرپور اس میں جو نمایاں وہ سرگرمیاں نظر آئی ہیں، اور آپ کو پتا ہے 3.5 کروڑ جو عوام اس میں آئی ہے، اس کے پیش نظر پھر یہ 200 ارب ڈالر کی سرکولیشن پورے سال کی کرپٹو کرنسی میں، اس کے پیش نظر پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا پیوارا یعنی کہ اس کے قیام عمل کے بعد کہ اس کو پاکستان میں باقاعدہ ریگولیٹ کیا جائے۔ تو میرا یہ نہیں خیال ہے کہ ہر ایک پلیٹ فارم پہ جا کے یہ بات جو ہے وہ اس میں کوئی گھبراہٹ ہونی چاہیے بات کرنے میں۔ ہم تو پریشان ہی رہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ کھل کے بات کی جائے تاکہ ہر نوجوان جو اس وقت اس والے پیشے سے منسلک نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ شعبے میں آئیں، سرمایہ کاری کریں اور پیسے بنائیں۔ بلکہ باقاعدہ اب تو وہ چونکہ بلاک چین کمپنیز پہ بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو ٹوکنائزیشن کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں تو بہت زیادہ مواقع ہیں اس وقت کام کرنے کے۔ وسعت بہت ہے، اور جب ہم فائنینشیل ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، بلاک چین کی بات کرتے ہیں، تو صرف یہ کرپٹو کرنسی تک محدود نہیں ہوتا، یہ ٹرانزیکشن فیسیلیٹیشن سے لے کر دیکھیں، یہ کریڈٹ کارڈ بھی شروع کے اندر لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہوگا، لیکن آج دیکھیں کتنا عام ہو چکا ہے، اور اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہی پلاسٹک کا کارڈ شکل اختیار کر چکا ہے ایک ڈیجیٹل، اور اب آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے جو معاملات ہیں ایکسل سیٹ سے جو آپ کی سینٹرلائز مینیج ہو رہی تھیں، اب یہ ساری آن چین جا رہی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آن چین، یعنی کہ آپ کے بلاک چین کے اوپر یہ سب کا اندراج ہوگا، جو بھی ٹرانزیکشن ہوں گی ریئل ٹائم میں اس کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ فون کھو جائے، کمپیوٹر کھو جائے، ٹوٹ جائے، بجلی چلی جائے، کچھ ہو جائے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
جو آپ کو بس وہ یاد رکھنا ہے اپنا. اب اس کے لیے پاسورڈ لفظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن آپ کے پاس چابی ہونی چاہیے. وہ کچھ الفاظ کا مرکب ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس وہ آپ کو یاد ہے تو پھر آپ کا پیسہ کہیں نہیں جا رہا. پھر بھلے آپ ایپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر دیں, والیٹ کو ڈیلیٹ کر دیں, دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں, اگر آپ کو یاد ہے تو آپ جا کر اس کو دوبارہ سے فریش کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. بالکل, اس کا جو نام ہے وہ پرائیویٹ کیز ہے, کیونکہ آپ بلاک چین کے کوڈنگ سے منسلک ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو جب اپنے پاس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس بات کے پابند ہیں کہ جو آپ والیٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے, جو اکاؤنٹ آپ وہاں پہ بنائیں گے, اس کی پرائیویٹ کیز ہوں گی. زیادہ تر وہ 12 ورڈز میں بھی ہوتی ہیں, 18 میں بھی ہوتی ہیں, 24 بھی ہوتے ہیں اور اس میں 28 ورڈز بھی ہوتے ہیں. وہ آپ نے اپنے پاس ریکارڈ کرنا ہے. تو آپ کے پاس کوئی چیز ریکارڈ نہیں, ساری کی ساری آن چین, سب کے سب جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک کے اوپر سب کا ریکارڈ موجود ہے. ہاں البتہ جو بھیجنے کا عمل ہے, ٹرانسفر کرنے کا یا ٹرانزیکشن کا جو عمل ہے وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اس والیٹ کی پرائیویٹ کی ہے. جی, اور والیٹ جو ہے وہ ایک تالے کی طرح ہے, لیکن اس تالے میں چابی لگ جائے گی, چاہے تالے کی کوئی بھی شکل ہو. تالے کی شکل کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے دنیا میں, کسی تجوری پہ لگا. لوگوں کو عموماً سمجھ نہیں آتی. میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ والیٹ ایسی چیز ہے, یہ ایک تالے کی مانند ہے. چابی آپ کے پاس ہونی چاہیے. تالے کی شکل کچھ بھی ہو, آپ کی چابی اگر آپ کے پاس ہے تو تالا کھل جائے گا. کیسی عجیب سی چیز ہے. ٹیکنالوجی ہیز brought us here. اچھا, یہاں پر مجھے ذرا وضاحت سے بتائیے گا پہلے, کیونکہ آپ کو بتایا کچھ لمبے لمبے بالوں والے پپو ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ مشہور تھے اس فیلڈ کے اندر. اسی کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہی شاید اس کی طرف راغب ہوئی. میچور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہپیز کی کوئی چیز ہے کہ جو ناچنے گانے والے اور ڈسکو والے لوگ ہیں صرف وہی یہ کام کرتے ہیں. لیکن ناؤ تو اٹ از سیریس بزنس. I have seen leading banks are also working on digital payments, blockchain, and many leading companies are coming up with cryptocurrencies. One of the biggest companies in the world جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ فنٹیک کمپنی ہے, ون آف دا بگیسٹ. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون ایکس جو کہ سابقہ طور پر ٹویٹر کہلاتی تھی, وہ خود فنٹیک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. آپ پیمنٹس آپ سینڈ بھی کر سکیں گے, ریسیو بھی کر سکیں گے. تو یہ اب مین سٹریم ہے, لیٹس ایکسیپٹ اٹ. یہ اب کوئی نیش نہیں ہے, کوئی ہیکرز کی چیز نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو موبائل فون جو آپ کے پاس ہے, میرے پاس, ہم سب کے پاس جو موبائل فون ہے, اس کا جو یوزر انٹرفیس ہے, یعنی کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک زمانے میں ہم ٹی وی دیکھتے تھے تو اس کی خالی آؤٹ پٹ تھی, اس کی کوئی ان پٹ نہیں تھی, وہ ہماری سنتا بھی نہیں تھا. لیکن یہ ایسا ٹی وی ہے, یہ ایک ایسا موبائل فون ہے, یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو آپ سے بات کر سکتی ہے. آپ اس کو کمانڈ دے سکتے ہیں. اب اس کے پیچھے جو بھی کوڈنگ ہے, جو بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی اس کے پیچھے بلاک چین ہے, جو بھی فنٹیک کمپنیز ہیں, وہ جب تک آپس میں جتنا زیادہ مل جائیں گی آپس میں, وہ جتنے ڈاٹس آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے, ایک عام صارفین کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ پیمنٹ بھی اپنی جو ہے وہ موبائل فون کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ صرف خالی جو ہے وہ بلاک چین کی حد تک ہے, کرپٹو کرنسی کی حد تک ہے. آپ ویب 3 سے کنیکٹ ہو کے کسی بھی چیز کو اپنی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو پرائیویسی ہے بغیر کوئی سرنڈر کیا, آپ اس دوسری ایپلیکیشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں تھرو ویب 3. تو کام بہت زیادہ بڑھ چکا ہے یہ چیز. ایگزیکٹلی, کام بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ نے ابھی نام لیا جیسے ایک فنٹیک جو کمپنی پاکستان میں جو بینک کے نام پہ مشہور ہے, اس کا بھی فی الحال ابھی ایک معاہدہ بھی ہوا ہے ایک ایکسچینج کے ساتھ کہ اب وہ اپنی پیمنٹ کو باقاعدہ جو ہے وہ جب آپ ودرا کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائے گی. وہ اکاؤنٹ آپ کا آلریڈی فیاٹ کرنسی میں PKR میں موجود ہے. تو آسانیاں جتنی زیادہ پیدا کریں گے اتنی زیادہ آپ کو جلدی عوام جو ہے نا, باقی جو عوام رہ گئی ہے بالکل وہ اس طرف آنا شروع ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والا دور ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. اچھا, یہاں پر اب تھوڑا سا مارکیٹ کی طرف آ جائیں. وہ کچھ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ بیچ میں بٹ کوائن کی جانب لوگ بہت زیادہ راغب ہوئے. بٹ کوائن کی قیمت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا, دگنی قیمت کی ہو گئی. میرے خیال $1,25,000 سے بھی تجاوز کر گئی. پھر اس کے بعد جب گری تو وہی $60,000 کے آس پاس آ کے گر گئی. تو لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں, کیونکہ یہاں پر سیزن دیکھنا پڑتا ہے, اس میں بھی موسم لگتے ہیں. تو موسم سنا اب دوبارہ سے لگ گیا اور اوور نائٹ جو ہے وہ بٹ کوائن کی قیمت کے اندر تقریباً 20-25% اضافہ دیکھا. دوسرے نمبر پہ ایتھیریم آتا ہے, اس کی قیمت میں بھی 20-30% اضافہ دیکھا. اور اس کے ساتھ تمام آلٹ کوائن بھی جو ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے بٹ کوائن اور بٹ کوائن کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آلٹ کوائن ہے. تو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا کہ اب مارکیٹ کیسی دکھتی ہے اور کیا ہم مارکیٹ کے بارے میں بات بھی کر سکتے ہیں؟ اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں, اس پہ تو کوئی پابندی ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اب تو آپ کو پتا پاکستان میں گورنمنٹ ہے, پیوارا ہے, بینکنگ ہے, they are talking about the cryptocurrency, they are talking about the blockchain. تو اس میں کوئی
کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ ہم نہ کریں، بلکہ اچھی بات ہے کہ صارفین تک وہ پہنچے جن کو آئیڈیا نہیں چیز کا۔ اچھا، آپ جو بات کر رہے تھے نا بٹ کوائن کی پرائز کا، اگر آپ آبزرو کریں آج سے کوئی تقریباً 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے جو بٹ کوائن کا ایک گراف تھا، بالکل اسی گراف کے پیٹرن کو وہ فالو کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس میں مزید اتار زیادہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس میں زیادہ تر آپ کو اس میں انکلائنیشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پرائز جو تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ 50,000 40,000 ہی ٹچ کرے گا، یہ بالکل ٹچ نہیں کرے گا، بلکہ اب یہ دوبارہ اوپر کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ خوف تھا لوگوں میں، اور دیکھیں جب مارکیٹ ڈس بلیو کا شکار ہوتی ہے وہی آپ نے انٹری لینی ہوتی ہے، جب مارکیٹ پریشان ہوتی ہے آپ نے وہی انٹری لینی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اچھا ڈسکاؤنٹڈ پیریڈ آپ کو نہیں ملتا بار بار۔ اب آپ بٹ کوائن لینے جائیں گے تو وہ آپ کو 78,000 80,000 کی رینج میں ملے گا، جبکہ آج سے 3 ہفتے پہلے وہی چیز آپ کو 60 64,000 کی مل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں بہت تیزی نظر آئے گی۔ جہاں تک آپ نے بات کی آلٹ کوائنس کی، یعنی کہ بٹ کوائن کے علاوہ ان کے زیادہ تر کے باٹم ہو چکے ہیں، اب اپنے وہ باٹم سے نکل کے اوپر کی طرف اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آیا کس میں سرمایہ کاری کی جائے، کس کیٹیگری میں کی جائے، کیا اس نے پہلے کبھی اپنا آل ٹائم ہائی کیا ہے یا نہیں کیا، وہ کسی پرانی کیٹیگری سے تعلق تو نہیں ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا بہت ساری کرنسیوں میں فرق آ جاتا ہے، پہلے جو کرنسی اوپر جا رہی تھی اب وہ مزید اوپر نہیں جاتی۔ پرابلم یہ ہے کہ آج کل تشہیر بہت زیادہ کی جا رہی ہے زیادہ تیزی سے امیر ہونے کی، تو کیا بچے فیوچر ٹریڈنگ، مارجن ٹریڈنگ اور 100x 200x یعنی انویسٹمنٹ، یعنی آپ کا اگر $1 ہے تو آپ $200 کا مال خرید لیں۔ ابھی اس میں بہت سارے بچے جو ہے نا وہ پیسے لگا دیتے ہیں، وہ تو پھر آپ کو پتا ہے 1% بھی نیچے گرتا ہے تو وہ ٹوکن پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں تم نے غلط جگہ پر لگا دی، کیونکہ چاہے آپ مانیں نہ مانیں ینگسٹرز زیادہ اس طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کو یہ چیز سمجھ میں آتی۔ میں آپ کو آئی ول ٹیل یو دا ڈیفیکلٹ پارٹ آف اٹ، آئی ڈونٹ نو ویدر یو اگری اور ڈس ایگری۔ پرابلم یہ کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا جو میں تو خیر یہ پڑھتا بھی ہوں سیکھتا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بیسیکلی ینگ مائنڈز کو ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے چیز۔ پکی عمر کے لوگوں کے لیے فون پہ والیٹ بنانا، سمجھنا ٹرانزیکشن کیسی ہوتی ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ینگسٹر چونکہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں، تو آج کل وہ کہتے ہیں کہ یار ہم رات کو سوئیں اور دن میں امیر ہو جائیں، گاڑی چلا کر باہر گھوم رہے ہوں، ہے نا، وہ لائف سٹائل آج کل وہ سوشل میڈیا پر میں جہاز میں بیٹھا ہوں میرا اپنا جہاز ہو، تو بچے فیوچر میں لگا دیتے تو وہ سارے تو ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اب ہم نے پاکستان میں بہت سارے انسیڈنٹس بھی دیکھے انفارچونیٹ جن کا لنک اسی سے ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہ کیا ہے اور کیوں نقصان کریں؟ آپ کے خیال سے پروڈکٹ لمٹ ہونی چاہیے، اسپاٹ پہ کم از کم کام کریں۔ پہلے میں بات کروں گا فیوچر ٹریڈ کی۔ فیوچر ٹریڈ جو ہوتی ہے کافی رسکی بھی ہوتی ہے، اس میں ہائی لیوریج پہ آپ کھیلتے ہیں، بلکہ آپ طرح سے اس کو آپ سٹا کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز کسٹڈی میں نہیں آتی۔ اسپاٹ کی طرح میں ٹوکن لے کے کسی اور جگہ نہیں جا کے بیچ سکتا، آپ نے جس ٹیبل پہ یا جس مارکیٹ میں رہ کے آپ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، آپ کو رہنا پڑتا ہے جب تک آپ پوزیشن۔ یہ آف چین والیٹ میں وڈرا نہیں ہو سکتے، یہ آف چین والیٹ میں بالکل وڈرا نہیں ہو سکتے۔ جب آپ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتا، آپ بیسیکلی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ کچھ لوگ یس والے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نو والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یس کا مطلب یہ کہ مارکیٹ اوپر جائے گی، نو کا مطلب مارکیٹ نیچے جائے گی۔ اب آپ جس سائڈ بھی بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک تو ہار رہا ہوگا اور ایک جیت رہا ہوگا، اسی طریقے سے۔ اس میں سب سے بڑا جو چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کتنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کو تو یہ آپ کو ریئل لائف آپ کی پرفارمنس، ریئل ٹائم پرفارمنس آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کبھی جائزہ لیں، کبھی مارکیٹ کو دیکھیں، کبھی آپ ٹویٹ پہ جا کے دیکھیں یا کبھی انٹرنیٹ پہ دیکھیں، تو آئے دن آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ بلینز آف ڈالرز ڈوب گئے، بلینز آف ڈالر کی لکویڈیشن ہو گئی۔ کبھی آپ نے سنا کہ اسپاٹ میں آپ کو نقصان ہو گیا، کبھی آپ نے سنا کہ میم کوائن میں آپ کو نقصان ہو گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ سب اسپاٹ کا حصہ ہیں۔ فیوچر ٹریڈ کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ جب کوئی رائٹ زیرو ہو جائیں گے، آپ بالکل آپ زیرو ہو جاتے ہیں، آپ زیرو ہو جاتے ہیں، بہت سارے اکاؤنٹس آپ کے واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ کڈنیپ ہو رہے ہوتے ہیں تو ذرا وہ آپ کی پوزیشن کھلی ہوتی ہے موبائل فون پہ، اور جو آگے کڈنیپر ہوتا ہے وہ کہتا ہے موبائل فون کے اندر دیکھتا تو آپ کی پوزیشن کھلی ہوتی ہے، اس کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے والیٹ میں بیلنس کتنا ہے۔ اگر آپ یہ کام اسپاٹ پہ کریں، یہ کام اپنے کسی ویب3 والیٹ میں کریں تو نو بڈی ول آسک یو ٹو ہاؤ مینی ٹوکنس ان یور ویب3 والیٹ۔ وہ بے شک فون آپ کا گھر پہ رکھا ہوا، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ چیز لکویڈیٹ تو ہونی نہیں ہے، اس نے تو زیرو جانا ہی نہیں ہے۔ 10 روپے کی چیز 9 روپے ہو سکتی ہے، 8 روپے ہو سکتی ہے، 12 روپے ہو سکتی ہے۔ لیکن فیوچر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ میں اب کی بار میں واش آؤٹ نہ ہو جاؤں، مارکیٹ کریش نہ کر جائے، مجھے فوراً بک کرنا ہے پروفٹ، تو آپ کو بہت زیادہ چوکس رہنا پڑتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے سائیکولوجیکل آپ کے اوپر ایک افیکٹ آتا ہے۔
میں نے خود ہی چیزوں کو آزمایا ہوا ہے، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی، جب آپ فیوچر ٹریڈ میں بالکل اچھی طرح آپ ایک دم سے انوالو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اپنی لائف کو، اپنی پوری زندگی کو یا اپنے ٹائم کو دینا شروع کرتے ہیں، آپ فنڈامنٹل سے ہٹ جاتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیونکہ آپ کو تو اس ٹیکنالوجی سے مطلب ہی نہیں ہوتا، آپ کو تو صرف اس کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے کہ پرائس اوپر جائے یا پرائس نیچے جائے، چاہے وہ بٹ کوائن ہے، چاہے وہ ایتھیریم ہو، سولانا ہو، ریپل ہو، واٹ ایور کرنسی، اس کے تو آپ فنڈامنٹل میں جاتے ہی نہیں، آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں سٹا کیسے کھیلوں، میں اس پہ جوا کیسے کھیلوں کہ بھائی اگر اوپر جا رہی مارکیٹ تو مجھے فائدہ ہو، نیچے جا رہی تو مجھے فائدہ ہو یا نقصان ہو. اس طریقے سے بہت سارا آپ کو جب دیکھ رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز ڈوب رہے ہیں تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس میں سوچنے والی بات ہے کہ جب وہ کمپنیز یا وہ بڑے جو مینیپولیٹرز ہیں، جو ویلز ہیں، اگر وہ اپنے پیسے بچا نہیں پا رہے ہیں، $4 ملین ڈوب رہے ہیں، $10 بلین کی لیکویڈیشن ہو رہی ہے، سو ہاؤ یو کین سیو یور منی، جس پہ آپ چاہے 100 لگائیں، 1000 لگائیں، کہیں نہ کہیں آپ بھی اس میں آ جائیں گے، اس کے گھر چکر میں آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ کو بھی وہ بلڈوز کر سکتا ہے، اور میجورٹی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی اس میں سے 100 ٹرانزیکشن میں سے 90 ٹرانزیکشن آپ کی ہمیشہ غلط جائیں گی، 10 ٹرانزیکشن آپ کی صحیح جائیں گی. اوور آل آپ اپنے آپ کو پورے سال بھی گیج کریں گے تو آپ کچھ بھی ارن نہیں حاصل کر سکیں، آپ کو کچھ پیسہ نہیں ملے گا. اس سے بہتر یہ کہ آپ اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے کسی جگہ ہولڈ کر لیں، کسی جگہ پارک کر لیں، آپ کو وہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دے گی آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے فیوچر ہی کرنا ہے تو آپ اتنے اماؤنٹ سے کریں کہ آپ کم از کم وہ لاس برداشت کر سکیں، رادر دین کہ آپ سارے کے ساری اپنی آمدنی جمع پونجی آپ لگا دیں، لوگوں سے قرضہ لے کے لگا دیں اور حاصل کچھ نہ ہو، کیونکہ آپ ہر دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اب کی بار پیسے بنا لوں گا، ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ جو نقطہ آپ نے بتایا ہے کیونکہ آج کل یہ بہت پاپولر ہو رہا ہے اور آپ پتہ ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر چند لوگ کمپٹیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے اور پھر بڑی بڑی چیزیں دکھاتے ہیں، لائف سٹائلز دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. دیز پیپل آر جسٹ لکی. اور پاکستان کے اندر کیونکہ نوجوان ہیں، جوشیلے ہیں، پیسے زیادہ ہیں، لیکوڈیٹی بہت ہے، تو دے آر جسٹ یوزنگ دیز گیمکس ٹو پل ان آل یور منی. And eventually you see, don't think that exchanges will be the net losers. They are there to do the business. یہ آپ کو فری میں پیسے پانے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بڑے بڑے ایکسچینجز ہیں they are there to do the business. اور اگر کمیشن انکم کو دیکھیں تو وہ تو بہت کم ہوتی ہے اس میں کیونکہ کمیشنز بہت کم ہوتے ہیں. But if you will play like this, of course you are playing the high stakes. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ان سے اور چیزیں بھی پوچھتے ہیں. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک اور جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے وہ ہے مونیٹائزیشن آف سوشل انفلوئنس. مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا ہے. یہ بیسیکلی میم کوائنز کی شکل میں سامنے آتا ہے. میم کوائن، میم کے معنی یہ ہوتے ہیں ایک وقت پہ چلتا ہوا کوئی بھی ایک مذاق، ہنسی مذاق کی کوئی بات، کوئی پسندیدہ تصویر، کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کی توجہ کا مرکز ہو اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ٹوکن لانچ کر دیا جائے. یہ میم کوائن آج کل اس میں توجہ بہت زیادہ بڑھ گئی، بیچ میں ختم ہو گئی تھی کیونکہ اس میں بھی وقت آتے ہیں. ایک دفعہ یہ آئے ماضی کے اندر، تب ہمیں نہیں پتا تھا، تب ہمیں لگ رہا تھا کہ الاؤ ہو گیا، لیکن پھر وہ حکومت ٹھنڈی پڑ گئی تھی. سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے ہمیں اے آئی کے متعلق بتایا اور بتایا کہ اے آئی کی طرف بڑھتی توجہ کی وجہ سے لوگ اس جانب راغب ہوئے. اب بات یہ ہے کہ مونیٹائزیشن آف سوشل انفلوئنس، اس کی شکل اگر ہم دیکھتے تو میم کوائن کی شکل میں دیکھتے. اور دنیا میں جو مین اگر آپ اٹھا لیں ٹاپ 100-200 تو اس میں بھی بہت ساری میم کوائنز ہیں. کتوں سے خاص محبت ہے انگریزوں کو. آج کتوں کا عالمی دن بھی ہے. جی ڈاگ ڈے. ایسی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. نہیں وہ میں اور تفصیل بھی کرتا، ہنسی مذاق کرتا، لیکن آپ سنجیدہ شخصیت کے مالک آدمی ہیں اس لیے میں نہیں کروں گا. لیکن چونکہ ان کو محبت ہے، رغبت ہے، ایک لگاؤ ہے، تو زیادہ تر میم کوائنز اس کے ارد گرد ہوتی ہیں. لیکن بہت ساری میم کوائنز ایسی بھی آتی ہیں جو وقت کے ساتھ آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں. تو اس میں اس مارکیٹ کے متعلق بھی کچھ بتائیں. ہمارے نوجوان پاکستان کے اس میں پیسہ ویسا بہت لگاتے ہیں. اچھا علی بھائی، آپ نے جہاں تک بات کی ہے میم کوائن کی، میم کوائن جو آیا بیسیکلی وہ NFT کے فیل کے بعد آیا، فیلئر کے بعد. NFT کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک تھا وہ یہ تھا کہ NFT کو کمیونٹی ڈرائیو نہیں کر سکتی تھی. آپ انڈیویجول لیول پہ جا کے اس کی مارکیٹنگ کرتے تھے، اس کو جا کے اپنے ہی ایک کسی پلیٹ فارم پہ جیسے اوپن سی ہے یا دوسرے قسم کی جو ہمارے پاس پلیٹ فارم پہ جا کے آپ کرتے تھے. دیکھیں ہر چیز نئی جب بھی زندگی میں آتی ہے نا، سمجھاؤں گا ابھی NFT کیا ہوتا ہے. ہر کوئی چیز نئی جب بھی آتی ہے سائنس سے ٹیکنالوجی میں، آپ یقین کریں اس میں ہمیشہ سے اس کا ایک مذاق سمجھا جاتا ہے. جیسے بٹ کوائن ایک زمانے میں مذاق سمجھا جاتا تھا، بعد میں وہ سیریس کے پہلو پہ آ گیا. تو یقین کریں کہ یاد نہ کریں پلیز، میں نے ہمیشہ آپ سے لاسٹ ٹائم بھی جب کہا یاد نہ کرایا کریں کہ آپ مجھ سے منع کر رہے تھے کہ ہارون نہیں آپ مذاق کریں، میں نے کہا دیکھیں $25,000 بھی جائے گا، یہ 50,000 بھی جائے گا.
اور وہ 1,28,000 بھی ٹچ کر کے آیا ہے. تو ابھی بھی ایسے ہی ہے, لوگ میم کوائن کو مذاق سمجھتے ہیں, میم کوائن سے پیسے بناتے ہیں, ہم بھی بناتے ہیں پیسے, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اس میں اپنا دماغ, اپنا جو پروسیسر ہے آپ کو فاسٹ رکھنا پڑتا ہے. اور میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں فاسٹ میم کوائن ٹریڈنگ. اس میں جو سب سے بڑا پہلو دیکھا جاتا ہے, جو علی بھائی نے بالکل واضح بات کر دی, کوئی چلتی پھرتی چیز, کوئی ایسا سینٹیمنٹ, کوئی ایسا ایونٹ اس کو لے جو یادگار رہے آپ کو, کسی بھی لمحے آ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز آپ کو اپنے موبائل فون پہ نظر آ جاتی ہے. آپ نے اس میں چوکس رہنا پڑتا ہے کون کس نے کب ایسی بات کی. پینٹ کی مثال ہے, پارٹ کوائن کی مثال ہے, اس کے علاوہ جو آپ کے AI-16Z کی مثال ہے. اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی ابھی جیسے ہمارے پاس ایک جو ہے اس طرح کے نام سے, جیسے منکی کے نام سے یا ڈاگی کے نام سے, سب سے پہلے آغاز جو ہوا تھا اس کا ڈوج کوائن نے کیا تھا. وہ بھی دیکھیں مذاق میں بھی ڈوج کوائن تقریباً کوئی 300x چلا گیا, 300x. اس کو کافی, اس کے بعد وہ شیبا اینو چلا گیا. شیبا اینو میں تو بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک آدمی نے $1,000 کی انویسٹمنٹ کی تھی. یہ بات ہے 2020 میں. $1,000 میں اس کے کوئی بلینز آف ٹوکنز آ گئے. وہ $1,000 رکے, آپ سمجھ لیں کہ اس کو 7 zeros کی پرائس ہی ملے تھے. 7 zeros کا مطلب ہے 0.0000000. اس کی پرائس پہ اس نے $1,000 کے بائی کیے. It came down, it went down. اس کا جو $1,000 کا بیلنس تھا وہ صرف $2 رہ گیا. He was so upset, he was so frustrated کہ اب میں کیا کروں. اس نے نہیں سیل آؤٹ کیے. وہ $2 سے دوبارہ $19,000, $19,000 سے $1.5 lakh, $1.5 lakh سے 3.5 lakh, اور پھر 3.5 lakh سے $34 million تک کا اس کا بیلنس چلا گیا. Can you imagine کہ ایک عام $1,000 سے آپ کتنا ملینز آف ڈالر کما سکتے ہیں. اس کا صرف پہلو یہ ہے کہ اس میں کوئی بڑی رقم نہیں چاہیے ہوتی آپ کو. آپ $5 $10 سے آپ کریں فیوچر ٹریڈ کی طرح. آپ کو ملینز آف ڈالر یا $1,000 آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پرابلٹی پہ چلیں. آپ دیکھیں کون سا میم کوائن آپ کو نظر آ رہا ہے pump.fun کے اوپر, کون سا میم کوائن آپ کو جو ہے فوٹون پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ بیٹھ کے اس کا جائزہ لیں فوراً. اس کی پہلے آپ کمیونٹی چیک کر رہے ہیں, اس کی ٹیلیگرام, اس کے فاؤنڈر کا چیک کریں, والیٹ چیک کریں ڈفرینٹ. اگر آپ کو اتنی دیر میں 1 منٹ میں 2 منٹ میں اگر آپ کو چیز مل جاتی ہے خریدنے کی, تو آپ اس کو $5-10 کی سرمایہ کاری کر دیں. اس میں جو آپ کو سوشل انفلوئنس بیسک, بالکل سوشل انفلوئنس ہوتا ہے. اس کا سارا تعلق ہی سوشل سے. کوئی ویڈیو ایسی وائرل ہو گئی جس میں 40 ملین تھے آپ کے ویورز, اس کی وجہ سے وہ ویڈیو کی ایسے وہ وائرل ہو گئی. کیونکہ دیکھیں میں اس کو سمجھتا ہوں جیسے NFT تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو میم کوائن is like a decoration piece in your home. ڈیکوریشن پیس جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو مہنگا ہی ہے, کبھی کبھی آپ کے کام آتا ہے بیکاز وہ ایک نالج کی بیس پہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو جو ایونٹ ہے, جب آپ کوئی فائنینشیل اسٹریم میں لے کر آتے ہیں اس کو, تو وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. اس کو وہ چیزیں ایک یادگار بن جاتی ہے. اگر آپ اس کو فائنینشیل اسٹریم میں لے کر نہیں آتے پھر وہ یاد نہیں رہتی کسی کو. اس کا کوئی فائدہ جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مونیٹائز کریں. لیکن یہ پائیدار نہیں ہے, پائیدار نہیں ہوتا. یہ پائیدار نہیں ہے, شارٹ ٹرم ہوتا ہے. اس کے کوئی لانگ ٹرم بینیفٹ ہاں بالکل ہے آپ کو. لیکن اسی pump.fun پہ یا اسی فوٹون کے اوپر آپ کو اور ڈفرینٹ آپ کو ٹول مل جائیں گے. ان کی بھی سپلائی, سرکولیٹنگ سپلائی سب ایک جیسی ہوتی ہے, بٹ اٹس ناٹ میم کوائن. وہ آپ کو ڈفرینٹ, جیسے میں اگر بات کروں کوئی ایسا سسٹم ہے ابھی جیسے کیش کا میں نام لوں, LOG کا میں نام لوں, لومینس کا میں نام لوں, ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس, بلو اسکین کا نام دوں, اس طرح کے بہت سارے اس طرح کے ٹول ہیں جو پیمنٹ میں یوز ہو رہے ہیں. ایسے ٹول ہیں جو ہمارے پاس جس کو ہم گیج کر سکتے ہیں. جیسے میں اگر LOG کی بات کروں, ہم اس کو جا کے میم کوائن کو ہم گیج کر سکتے ہیں کہ آیا میم کوائن صحیح ہے, اس میں کبال گروپ تو نہیں ہے, اس میں آپ کے سنائپر کتنے ہیں, اس میں آپ کے ہولڈرز کتنے ہیں, اس میں انٹیلیجنس اورینٹڈ. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں بیفور گیٹنگ انٹو دا میم کوائن. آپ اس کو ایک طرح سے اسکروٹنی کر لیتے ہیں اس کی, پھر آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز جو میں نے خود ریئلائز کیا, ابھی نے ذکر کیا, NFT مانے نان فنجیبل ٹوکن. اب بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کسی بھی آرٹ ورک کو, کسی بھی اپنی کریٹیو ورکس کو, اس کو وہ شکل دے سکتے ہیں NFT کی. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک علیحدہ دنیا ہے, اس کے اپنے پلیٹ فارمز ہیں. اوپن سی کا انہوں نے ذکر کیا, اٹس ون آف دا پلیٹ فارمز ویئر یو کین گو اینڈ سیل اٹ. دیر کوڈ بی امیجز, دیر کوڈ بی میوزک, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. یو کین ورچولی کنورٹ اینی کائنڈ آف کریٹیو تھنگ انٹو این NFT. یہ خیر بڑی تفصیلی سائنس ہے, یہ کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا. لیکن بات جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں ایک دور آیا جب یہ NFT بھی بہت چلی, پھر اس کے بعد اس کا ٹرینڈ چلا گیا. اچھا, یہ چینجنگ ٹرینڈز ان ڈیجیٹل ایسٹس ان کرپٹو ہے نا, یہ بڑا نیسری ہے. ہمارے میڈیا پر یہ ڈسکس نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہوگا بیچ میں پریڈکشن مارکیٹ آئی ورلڈ کپ فٹ بال کے لیے. اب وہ صحیح غلط دیکھیں, علم تو کسی چیز کا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن اب اس کا ٹرینڈ آیا. پولی مارکیٹ دنیا کی ون آف دی بگیسٹ انٹرپرائز کے طور پر سامنے آ گئی, ساری دنیا اس کی جانب جانا شروع ہو گئی. تھوڑا سا الیبریٹ کیجئے گا کہ اس وقت واٹ آر دا ماڈرن ٹرینڈز ان ڈیجیٹل ایسٹس اینڈ واٹ از دا پوٹینشیل آف فائنینشیل ٹیکنالوجی.
یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ ابھی ماڈرن ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اس کی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں, ہاں کیٹیگری کی بات کریں, دیکھیں کیٹیگری میں ہمارے پاس جو ہے وہ RW ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ریئل ورلڈ ایسیٹس, کہ آپ کسی بھی پراپرٹی کو, کسی بھی ایسی آئٹم کو آپ کولیٹرل بیسس پہ اس کی ٹوکنائز کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں یہ کام شروع ہو چکا ہے, بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ پیوارا کے آنے کے بعد سے جو سینڈ باکس ہمارا ایک ادارہ ہے جہاں پر آپ جا کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر سکتے ہیں, تو ایک کمپنی ہے جس نے یہ باقاعدہ ٹوکنائزیشن پہ ریسرچ کر رہا ہے, وہاں پہ باقاعدہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہو رہا ہے کہ اب آپ پراپرٹی کے اوپر فائلز کے بجائے اب آپ ٹوکن خرید کے اس میں آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اس میں جب چاہیں اس کو بیچیں, جب چاہیں اس کو خریدیں, اور جب پوزیشن کا ٹائم آئے گا تو وہی ٹوکن آپ برن کر کے اپنے پاس پراپرٹی کے جو ڈاکیومنٹس ہوں گے آن بلاک چین, آن چین, وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اس کے کسٹوڈین بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں AI کی, AI کے اوپر دیکھیں بہت کام ہو رہا ہے. اچھا AI کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے, یہ تو ابنڈنس, آپ کو پتہ ہے یہ لامحدود ہے, چلتی چلی جائے گی, انفائنائٹ ہے. لیکن اس کو سمانے کے لیے, اس کو کسی فائنینشیل اسٹریم میں لانے کے لیے کرپٹو کرنسی کا سہارا لیا گیا ہے. اب تو یہ عالم ہے کہ اب تو آنے والے دنوں میں اب آپ دیکھیں کہ روبوٹس آپس میں جب ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے تو اس میں ہیومن انٹریکشن ہی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہیومن انٹریکشن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ نظام میں تو الاؤ ہے, لیکن روبوٹ کا الاؤ نہیں کیا جاتا کہ آپ کسی بھی آپ اس میں بینکنگ سسٹم میں آپ اپنے روبوٹ کو یا کسی بھی ایسے باٹ سسٹم کو لے کر آئیں. اس کے لیے بھی آپ کے پاس پیچھے اکاؤنٹ جو ہے آپ کے کسی پرسن کے نام ہونا چاہیے. ایز فار ایز اے کرپٹو کرنسی, بلاک چین اور ڈیجیٹل ایسیٹس آر کنسرن, وہاں پر روبوٹ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنی وہ بغیر آئیڈینٹی, یعنی کہ بغیر کسی آئیڈینٹی کے وہ اپنے آپ کو انرول کر سکتا ہے جا کے. ہمارے لوگ تھوڑے زیادہ عقل مند ہیں, ان کے لیے ذرا آسان الفاظ کے اندر سمجھائیے گا. معذرت, یہ جو بات آپ نے کی اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنی شکل و صورت کا تو نہیں, لیکن اپنی عادت اور مزاج کا ایک AI ایجنٹ بنا سکتے ہیں, بالکل, جو آپ کے فائنینشیل بیہیویئر کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے, رائٹ, اور وہ آپ کے بیہاف کے اوپر چیزیں خریدے گا اور بیچے گا. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا اس وقت کمپیوٹر پہ بیٹھا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر اس نے آپ کو ممک کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے تو آپ صرف منافع اٹھانے کے لیے رات کو کمپیوٹر آن کریں گے, ورنہ آپ کی شکل کا, آپ کی فکر کا, آپ کی سوچ کا ایک AI ایجنٹ کام کرتا رہے گا. اس کا مطلب ہارون نام کا ایک AI ایجنٹ آپ کے بیہاف پہ چیزیں پرچیز بھی کر سکتا ہے, سیل بھی کر سکتا ہے. یہ نیا ٹرینڈ ہے. دیکھیں اس بات کو اگر آپ جوڑیں نا, تو ابھی ایلون مسک نے ایک بات کہی تھی اور ایک کسی چینل پہ آ کے بات کہی ہے کہ 2030 میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ کا جو AI ایجنٹ ہے, دیکھیں بات وہی والی بات ہے, جو چیزیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کی جو AI ہوگی, جو آپ کا AI ایجنٹ ہوگا, وہی آپ کے سارے فائنینشیل میٹر کو اپنے پاس مینٹین کر رہا ہوگا. آپ نے اگر اس کو کمانڈ دے دی, وہی آپ کی کمانڈ کو پورا کرے گا, فلفل کرے گا. کیونکہ دیکھیں یہ تو ہیومن تو ہے نہیں, تو اس کے اندر جو ریٹائرنگ والا جو ہے, ریٹارڈنس جو ہے, وہ تو آتی نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نہ, یہ تھکے گا. صرف اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اس کا پروسیسر یا آپ نے اس کی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ نے اپڈیٹ رکھنی ہوگی ساتھ ساتھ. یہ سب باتیں آپ کو لگتی ہے مذاق, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی چیزیں, سائنس فکشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ریئلٹی کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھا جائے تو نارملی لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ جو ہمارے لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. کہ جیسے زمانے میں لوگ کہتے تھے جو جس ٹی وی کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس ٹی وی سے بات کر رہے ہوں گے, تو وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے بات کریں گے, وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے موبائل فون آ گیا اور اب بات کر رہے ہیں. نہیں, اب تو لوگ ٹی وی سے بھی بات کر رہے ہیں. جو بات کی تھی نا AI ایجنٹ کی, دیکھیں ایسے بہت سارے کرپٹو کرنسیز ہیں جو میں نام نہیں لے سکتے یہاں پہ, کیونکہ ایسے پروجیکٹس ہیں اتنے اچھے میری نظر میں کہ وہ آپ کو ابھی بہت زیادہ منافع اس لیے دے سکتے ہیں کہ ان کے اندر ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. وہ AI ایجنٹ ایک ایسا کام کرتی ہے کانٹینٹ کریٹ کا. آپ ہیں ایک کانٹینٹ کریٹر, آپ صحافی ہیں, آپ صبح آپ سو رہے ہیں رات کے یعنی کہ 4 بجے آپ نیند میں, اور صبح 4 بجے یعنی کہ رات کے 4 بجے کہیں دنیا میں کوئی چیز واقعہ رونما سر AI اور ویڈیو بھی بنا رہا ہے, بالکل AI گانے بھی گا رہا ہے, گانے گا رہا ہے. AI سارے آفس کے کام کر رہا ہے. اب تو آپ کی موویز بن رہی ہیں AI کو, تو آپ کو اداکاروں کی اور اداکاروں بلاک چین کے اوپر AI ایجنٹ آپس میں چیزیں خرید بھی رہے ہیں, بیچ بھی رہے ہیں. یہ کام 1 سال سے نہیں بلکہ 2 سال سے ہو رہا تھا. AI مارکیٹ میکرز بھی ہیں, یعنی مارکیٹ کی ڈائریکشن, پرائس کی فلیکچویشن اور یہ جو باریکی اس میں آتی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. AI آج کی تاریخ کے اندر ہم مصنوعی ذہانت سے پاکستان کے اندر اتنے مستفید نہیں ہو رہے, دنیا بہت مستفید ہو رہی ہے. بہت ساری بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں, دیکھیں ایک دن میں تو انہیں لوگوں کو نہیں نکالا تھا نا جتنی ٹیک کمپنیز نے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے 10% ڈاؤن سائزنگ کی, کسی نے 20, تو ایک دن میں تو نہیں کی ہوگی, ظاہری بات ہے 1 سال 2 سال ٹرائل کیا ہوگا. اور اس وقت آپ چائنا میں دیکھ لیں, چائنا میں آپ کو پتا ہے اولمپکس ہوئے ہیں, ہیومنائڈ روبوٹ کے نام سے اولمپک ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو مذاق ہے, لیکن وہ مذاق نہیں ہے. لوگ اس کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریس کر رہے ہیں.
جیسے ہمارے جو مشہور معروف جو ایتھلیٹس ہیں اسین بولٹ، ان کا جو ریکارڈ ہے 9.8 والا وہ بریک کیا ہے روبوٹ نے اس کو 9.38 پہ. تو اب دیکھیں کہ روبوٹ آپ کے مقابلے میں آ گیا، لوگ اس کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں، لوگ اس پہ باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں، اس پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک کمپنی نے تو بلکہ ابھی کوئی 1.3 بلین ڈالر تو اس نے ایک ایسی ہی اپنے لگا دیے، جلا دیے روبوٹ کے اوپر، وہ دیکھنے کے لیے ریسرچ کے طور پہ کہ آیا سے کیا بینیفٹس ہیں، اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے. پاکستان میں تو اس پہ زیادہ کام نہیں، پاکستان میں تو پنجاب میں تو ایک وزارت بھی بنائی ہے لیکن ہم اس پہ کام نہیں کوئی کر رہے. بہت مشکل ہے چیزیں. پہلے وہی والی آپ کی بات ہے کہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو، چیزوں کی سمجھ آئے. کیا کام کیا آپ نے؟ کچھ سنا کوئی مصنوعی ذہانت کا کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی ہو ہم تو اپنی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں یا ہمارے جو باقی بیوروکریٹس ہیں، ہم انہی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہی کچھ ہمارے لیے کر دیں. تو ہمارے لیے بینیفٹ یہی ہے. پہلا مجھ والے بیسک اپنے جو ہارون صاحب پاکستان میں مصنوعی ذہانت کا بڑا پروجیکٹ کہیں لکھتے دکھا ہے؟ آپ دیکھ لگتے ہر آدمی اے آئی کی بات، جس کے اوپر لنکڈن پہ جا رہا ہوں ہر آدمی بولا اے آئی اسپیشلسٹ، اے آئی ریسرچر، اے آئی فلانا. تو پاکستان میں اے آئی پر کتنا کام ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ایک پروجیکٹ میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں اے آئی انٹیگریشن کرنا بیسک سسٹمز کے اندر کہ جی ہم نے ڈیٹا کو سفٹ کرنے کے لیے اے آئی یوز کر لیے، یہ مذاق ہے. آج کل اے آئی جس لیول پہ پہنچ چکا ہے میرے خیال سے ڈیٹا سفٹنگ سے آگے. آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کے اندر بنیادی فنکشن یہ تھا پہلا کمپیوٹر کہ وہ یہ بتاتا تھا کہ لڑکا کون ہے لڑکی کون. یہ ٹیکنالوجی آج کی نہیں، 60 سال سے بھی زیادہ پرانی ٹیکنالوجی. پہلے جو کمپیوٹرز آئے تھے، آپ اور میں یہ کمپیوٹر کی تاریخ کے بارے میں بات کر رہے تھے ایک دفعہ، 60-70 سال پہلے پہلا کمپیوٹر جو تھا اس کا پروگرام یہ تھا کہ تصویر دیکھ کے بتاتا تھا یہ لڑکا یہ لڑکی. تو تفریق یا ڈیٹا سفٹنگ تو تب سے ہو رہی ہے سر. ڈیٹا سفٹنگ کے لیے تو اے آئی یوز کرنا کافی نہیں ہے. اے آئی تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کنٹینٹ خود کریٹ کر رہا ہے. بالکل ایسی ہے. پراؤمپٹ آپ کی غیر موجودگی میں وہ سارے کام کر رہا ہے جو آپ کرتے ہیں، اور اس کا بینیفٹ اس کو ملتا ہے کہ اس کو وہاں پہ ٹپ دی جاتی ہے، وہ خود اپنی کرنسی دیتا ہے، خود اپنی کرنسی اپنے پاس رکھتا ہے. تو آپ کی جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں، جو ٹرانزیکشنز آپ کرتے ہیں اپنی لائف میں، وہی کام آپ کو روبوٹ کر رہا ہوگا، وہی کام آپ کا اے آئی ایجنٹ کر رہا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ابھی پاکستانی سیناریو میں آ جاتے ہیں. یہاں پر ظاہری بات ہے لوگوں کو ابھی آف چین والیٹس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا. سو جو آن چین ہوگا بیسکلی دیٹ از یور ایکسچینج، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. آن چین کا مطلب ہوتا ہے نہیں آن چین کے معنی، آن چین کا مطلب ہوتا ہے ویب 3، آف چین کا مطلب ہوتا ہے ویب 2. یعنی ہم یوز کریں گے جیسے لاگن آئی ڈی پاسورڈ جہاں پہ آپ سے مانگتے ہیں. بالکل ذرا آگے پیچھے ہو گیا لیکن ہو جاتا پاکستان میں، چل جاتا ہے یہاں پہ. تو بیسکلی یہ کہ ابھی آن چین کا علم کم ہے، ایکسچینجز کا علم زیادہ ہے لوگوں کو، یعنی آف چین کا. آف چین کا اس لیے زیادہ کہ انہوں نے اپنے خود مارکیٹنگ اپنے پروگرام چلائے، اپنے بہت زیادہ یعنی کہ اس کو ہائی لائٹ کیا. ویب 3 کے جہاں تک تعلق ہے، اس کی جو کمیونٹی ہے وہ خود ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ڈیولپر کے پاس اتنا بجٹس نہیں ہوتا. تو کیا پاکستان کے فیور میں کیا ہے؟ آف چین آن چین آن چین ہے. اور ابھی پاکستان میں ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے، پاکستان میں اس وقت کوئی 2 سے 2.5 کروڑ اس وقت آن چین والیٹس موجود ہیں. 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والے ملک کا اپنا کوئی بلاک چین ہے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے. انڈیا والے بتاؤں کتنے ہیں؟ انڈیا میں بہت کام ہوا ہے پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں، بہت زیادہ کام ہوا ہے. بلکہ اگر آپ پالیگون دیکھیں تو انہی کے پاس سے آئی ہے. جی نہیں پاکستان نے کیوں نہیں کیا؟ ہم تو 25 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ملک ہے. 2018 میں جو ہماری ایکسچینج بلاک چین ہی نہیں ہماری لوکل ایکسچینج تھی وہ بند کر دی گئی تھی. انہوں نے گھبراہٹ میں بند کر دیا تھا. انڈیا نے بند نہیں کیا. انڈیا اپنا کیس لڑتے چلے گئے. 4-5 جو ایکسچینجز تھی انہوں نے اپنا کیس لڑا عدالت میں جا کے، اور اس بات کو ثابت کیا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے فیوچر کا ہمارے سے بہت تعلق ہے. وہ اپنی جنگ لڑتے رہے، ہم اپنی جنگ نہیں لڑ سکے، ہم نے اپنا وہ ایکسچینج بند کر دیا. 25 کروڑ سے زیادہ آبادی والا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک، اس کا بلاک چین نہیں ہے. ہم بیسک فنڈامنٹل بلاک چین صرف پیسوں کے لیے نہیں ہوتا بھائی. بلاک چین شیئرڈ لیجر ہے، یہ شیئرڈ ڈیٹا بیسز ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ڈیٹا بیسز ہیں بھائی. یہ بڑا سائنس. میں آپ کو مثال دوں، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے ایک کیٹیگری کا، اس کا نام ہے ڈیپ انڈ، ڈی سینٹرلائز پبلک انفراسٹرکچر نیٹورک. ہم ایک گلی میں رہتے ہیں، ایک محلے میں 10 گھر ایک طرف، ایک طرف 10 گھر، ایک طرف 10 گھر، 20 گھر ہیں. 20 گھر میں سے 5 کے پاس سولر پینل ہے. آپ کو بیچ والی جو آپ کی حکومت ہے، آپ کو اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 5 جو گھر ہیں وہ پورے گلی کو بھی سولر پینل، اپنے سولر پینل کے ذریعے بجلی کو پراپر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ڈپنگ کا پروجیکٹ ہے. یہاں پر اتنے لیپ ٹاپس ہیں، ٹیلی فونز ہیں، دنیا جہاں کے سرور لگے ہوئے ہیں آفسوں کے اندر. رات کو کمپیوٹر آن رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے بہت سارے آفسوں میں آن رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ ڈیٹا بیس ایکسیسیبل ہو، تاکہ سرورز وغیرہ کے ذریعے جب آپ گھر جائیں تو آپ ڈیٹا ایکسیس کر سکیں. آپ کہہ رہے کہ پاکستان کے اندر ڈی پن نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان میں نہیں ہے. یعنی ہم اپنے وسائل کا بہتر استعمال نہیں کر رہے.
انفراسٹرکچر کو آپس میں شیئر نہیں کر رہے. کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں پورا بٹ کوائن بیٹھا ہی اس چیز کے اوپر ہوا کہ ساری دنیا کے ریسورسز شیئر ہو رہے ہیں, اس کی مائننگ اور ہے کیا. سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی لمحے کے اندر سارے ٹرانزیکشن ریکارڈ کر رہے ہیں. ابھی آپ مائننگ کی بات کریں, سب سے زیادہ مائننگ دیکھیں اس وقت ایتھوپیا میں ہو رہی ہے. ایتھوپیا میں جو بجلی چارج کر رہا ہے وہ 4 سینٹ چارج کرتے ہیں. آپ کو اگر 4 سینٹ اگر آپ کو پڑتی ہے بجلی, تب آپ جا کے ایک مشین $180 پروڈیوس کرتی ہے ایک مہینے میں, وہ تب جا کے فیزیبل ہے. لیکن ایز فار ایز پاکستان از کنسرن, جہاں پر آپ اس کو 22 سینٹ لیں گے, 22 سینٹ میں اس کو کچھ نہیں بچتا ہے, صرف مشینوں کی کاسٹ ہے اور آخر میں وہ کچھ نہیں بچاتا اپنے پاس. تو مائننگ جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. اس میں سب سے بڑا جو میجر فیکٹر ہے دیٹ از الیکٹریسٹی کنزمپشن. اگر پاکستان میں اس کو 4-5 سینٹ پہ اگر اس کو لے آتے ہیں تب جا کے یہ فیزیبل رہے گا. پاکستان کو فائدہ یہ کہ پاکستان جب اس کو ٹیرف چارج کرے گا وہ اس کو بٹ کوائن کی بد میں چارج کرے, تاکہ 5 سال 10 سال بعد خود آپ کے اپنے ریزرو. سردیوں میں سرکار جس ریٹ پر ہم سے بجلی واپس لے گی وہ بارے میں نہیں آئے گا. سردیوں میں لوگوں نے سولر کا بڑا بڑا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, تو آپ وہ ضائع کر دیں بجلی. کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اگر پاکستان کے اندر بھی اس طرح الیبریٹ ڈیپ ان پروجیکٹ ہو تو ہم مائننگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس حد تک کہ اپنی بلاک چین بھی بنا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ حیران ہوں گے, میں اگلے دن پڑھ رہا تھا, بلکہ کانسیپٹ پیپر خود بھی لکھ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ میری فیلڈ ہے, کہ اب نیا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ مائننگ سیٹ اپس اسپیس میں کیسے لگیں گے. انہوں نے بھی پڑھا ہوگا, ڈیٹا سینٹرز اب اسپیس میں لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, مائننگ اسپیس میں کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اسپیس میں, خلا میں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں مہنگا پڑتا ہے, سورج کے براہ راست نزدیک ہو جائیں گے تو سستا پڑے گا. کمیونیکیشن کے تو نیٹ ورکس ہم نے ایسے بہترین بنا لیے ہیں اب, آپ کو پتہ ہے اس کو آپس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا پہنچانے کے لیے ہم سیٹلائٹس کا بھی تو استعمال کرتے ہیں. تو شعاع کے ذریعے ہم, کیونکہ یہ سارا کچھ نالج ہے. سر یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل ایسی, بلکہ خلا میں, خلا کے علاوہ زیر زمین پانی یعنی کہ سمندر میں بھی ہو رہا ہے, تاکہ ٹیمپریچر کو مینٹین کر سکے. اس میں پانی کا سب سے بڑا دخل ہے اس کی کولنگ سسٹم کا. اے آئی کی میں بات کروں, جی اس وجہ سے وہ پانی میں بھی کر رہے ہیں, پانی کے اندر بھی کر رہے ہیں, تاکہ وہاں پہ وہ ٹیمپریچر کو مینٹین کر سکے اور کاسٹ اپنی کم سے کم رکھیں. تو یہ کچھ ادھر کے لیول سے بڑھ کے ہو گیا. بہت سارے سوال رہ گئے. میں نے آپ نے بات تو اور چیزوں پر کرنی تھی, لیکن ہم نے جو معاملات پہ بات کرنی تھی وہ رہ گئی. خیر anyway, بہت سارے ایسے معاملات ہیں, کریں گے بات ان پہ بھائی. یاد رکھیں, اب اس موضوع کے اوپر بات ہو, بار بار پوچھ رہا ہوں بھائی آپ سے, اب اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے بالکل آپ کھل کے بات کریں, بلکہ اور نئی نئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. بالکل, بہت اہم ہے اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ کے گفتگو جمع. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بڑے اہم نکات کے اوپر ہم نے آج بات کی. جو موضوعات ڈسکس نہیں ہو رہے اس کا ایک ریزن نالج بیس کی غیر موجودگی پاکستان میں. میں نے لوگوں کو اسی لیے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ اتنے عرصے سے جو کوشش کاوش جاری تھی, کہیں پاکستان اس پورے سیناریو میں باہر نہ رہ جائے. لیکن انفارچونیٹلی میری یہ بات سچ ثابت ہوئی. دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی اور ہم پیچھے رہ گئے, کیونکہ ہم سوچتے رہے اور ہم خوش ہوتے رہے کہ ہم خود کو اندھیرے میں رکھ کے شاید کامیابی کی طرف جائیں گے. ابھی بھی ٹائم ہیز ناٹ بین لاسٹ. ٹریڈنگ از ون ایسپیکٹ, ریسرچنگ از اندر. تحقیق کریں, جانیں, اور ہم جو دیکھیں ڈیٹیلز بات کرتے ہیں, اس میں کلیئر بات کر دوں کہ آل انویسٹمنٹس آر سبجیکٹ ٹو رسک, اور اس کا ایک رول ہوتا ہے DYOR, ڈو یور اون ریسرچ. آپ اپنی تحقیق بھی کریں, کسی نے آپ کو منع نہیں کیا. جو سنی بات ہے اس کو سمجھیں گہرائی سے, پھر DYOR خود جا کر تحقیق کریں, مطمئن ہوں. ڈو یو وانٹ ٹو بی ہیئر اور ڈو یو وانٹ ٹو مس آؤٹ آن ونڈرفل اپرچونٹیز؟ اسٹڈی نیو ٹیکنالوجیز. میں تو یہی کہتا ہوں. وی ویٹ فار میسجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.